لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنا جو حکمت دین کا جو ہے ایک اہم موضوع ہے. یہ خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد اور ایک عورت میں رشتہ نکاح سے. اس نکاح کی کتنی تاکید قرآن میں ہے، احادیث میں. اس کے لیے دائرہ کتنا وسیع کر دیا ہے. چند رشتے مقرر کر دیے، محرمات ابدیہ، ان سے شادی نہیں ہو سکتی، باقی سب حلال ہے تمہارے لیے، تم شادی کرو. پھر شادی میں بھی اتنی چھوٹ دی، 2 3 4 اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تباہیں بنائی ہے نا. کسی کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، جس شخص کے اندر وہ شہوت اتنی زیادہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن جس کے اندر وہ شہوت ہے وہ ایک بیوی پر قناعت نہیں کر سکتا. یہ 2 3 4 مثنا و ثلاث و رباع کی حد تک جو اجازت دی گئی ہے وہ کس لیے دی گئی؟ نکاح کرو، زنا کا دروازہ بند کرو. نکاح کا میدان جتنا کھلا ہوگا اتنا ہی زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ ریسیپروکل ہے ایک دوسرے کے خلاف، زنا یا نکاح. یہ جو رہبانیت کا نظام دنیا میں رہا ہے، شادی نہ کرنا، شادی کریں گے 100 کھکیڑ پیدا ہو جائیں گے، کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں یہ کہ اب بیوی کا رزق چاہیے اور بچوں کے لیے چاہیے اور بچوں کی یہ مشکلات ہیں اور بچوں کے یہ مسائل ہیں، وہ بیمار ہو رہے ہیں، ان کا مدرسہ ہے، یہ سوچنا. لیکن اس وجہ سے ہم شادی نہ کریں، سختی کے ساتھ روک دیا گیا. یہ راستہ بند ہے شریعت کے اندر. اور بڑی ہدایت کی گئی کہ نکاح جلد سے جلد کرو، بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں جلد سے جلد شادی کرو، ورنہ اگر وہ غلط راستے پر پڑ جائیں گے تو وبال والدین پر آئے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کے علم میں ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے، ہم اس وقت اس کے تیسرے حصے میں ہیں. پہلے حصے میں 4 جامع اسباق تھے، دوسرے میں ایمانیات سے متعلق مضامین تھے، تیسرے میں اب عمل صالح کی وضاحت ہے. اور اس کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ عمل کے چونکہ بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے درجے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے وہ مقامات 2 لیے کہ جن میں انفرادی سیرت و کردار کی اصلاح کا پورا ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے. ایک درس میں اس کی اساسات اور ایک میں اس کی تکمیلی شکل. اس کے بعد فرد سے آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیات انسانیہ میں دوسرا قدم آتا ہے عائلی زندگی. اجتماعیت کی یہ پہلی سیڑھی ہے. جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، ان کو اللہ اولاد دیتا ہے تو ایک دوسری ڈائمنشن پیدا ہو جاتی ہے والدین اور اولاد کی. اور اولاد میں جب کثرت ہو جاتی ہے تو ایک تیسری ڈائمنشن پیدا ہوتی ہے مواخات، بھائی چارہ، بھائی بہنوں میں آپس کی محبت.
تو یہ 3 ڈائمینشنل جو ہے کانسیپٹ، جیسا کہ ہمارا اسپیس کا کانسیپٹ ہے، ایسے ہی خاندان کے ادارے کا کانسیپٹ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کی اجتماعی اکائی جو ہے، یہ یونٹ ہے خاندان، یہ مستحکم ہو۔ اور اس کے ضمن میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے وہ جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد ہو، محبت ہو، رافت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ الفت ہو۔ قرآن مجید میں رافتم و رحمہ کے الفاظ استعمال ہوئے، یہ کیفیت ہو، ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ ہو، دل جوئی ہو، اور جتنا ان کا آپس کے اندر جو ہے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اولاد کو حکم دیا جائے والدین کی خدمت، حسن سلوک، اس لیے کہ والدین جو ہے وہ تو اپنے جو ان کا انسٹنکٹ ہے، وہ اولاد کی محبت تو ان میں ہوتی ہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اولاد سے محبت کرو۔ اور اسی سلسلے میں مزید پھر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع جب ہم پڑھیں گے کہ زنا کا سد باب جو کیا گیا ہے معاشرے کے اندر، اس کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ مضبوط رہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں زنا کا عام رواج ہو جائے پھر وہ شوہر اور بیوی کے آپس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بیوی کو شوہر پر اعتماد نہ رہے یا شوہر کو بیوی پر اعتماد نہ رہے تو پھر وہ گھر خاندان کی چولیں ڈھیلی ہو گئی، اور خاندان کی چولیں ڈھیلی ہوئی تو گویا کہ معاشرے کی چولیں ڈھیلی ہو گئی۔ اب اس زمن میں ہم جو اب پڑھ رہے ہیں اس میں نوٹ کیجئے کہ ویسے تو یہ احکام بہت جگہوں پر آئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں صورتوں کا ایک جوڑا ہے یہ، اور یہ تصور پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اس سے پہلی سورۃ طلاق، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وہاں بھی خطاب حضور سے، یہاں بھی خطاب حضور سے۔ اور اس میں کیا شکل رکھی گئی ہے کہ خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے درمیان 2 ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں۔ یہ تو مطلوب ہے کہ باہمی محبت بھی ہو، لحاظ بھی ہو، دلجوئی ہو، اعتماد ہو، یہ سب مطلوب ہے، لیکن فرض کیجئے کہ کسی طرح بھی ان کے مزاجوں میں موافقت نہیں ہو رہی اور چخ چخ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، گھر کے اندر چپکلش ہے، پرسکون فضا نہیں ہے، تو اس میں پھر طلاق کا راستہ کھول دیا گیا کہ لازماً یہ بندھن ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بندھ گیا ہے تو کوئی صورت ہی نہ ہو اس کے ختم ہونے کی، بجائے اس کے کہ آپ ساتھ بھی رہیں اور چخ چخ بھی چلتی رہے، لیکن یہ کہ اس کی بجائے یہ کہ بہتر ہے کہ راستہ کھول دیا طلاق کا۔ لیکن یہ کہ اگر بات نہیں بنتی ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہر کے لیے بھی اللہ کو بہتر انتظام کر دے، بیوی کے لیے بھی۔ دوسری انتہا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ محبت کی وجہ سے اور ان کے خیالات کی زیادہ پذیرائی کی وجہ سے انسان شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائے، اور اس میں اس کا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں کہ اس شکل میں تو یہ محبت نہیں، عداوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچ کر رہو، کہ ان کی جو فطری محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے، اگر چوکس نہیں رہو گے، اگر پوری طریقے سے ہوشیار نہیں رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ محبت تمہارے دل کے اوپر حملہ کرے، نقب لگائے، اور وہ اس حد اعتدال سے تجاوز کر جائے کہ وہاں سے پھر شریعت کے احکام ٹوٹنے لگے۔ یہ معاملہ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حرام کو حلال کر لینا، رشوت بھی لی جا رہی ہے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے، پہنانے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے، غبن بھی ہو رہے ہیں، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ہیروئن کا کاروبار، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کے لیے اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا۔ نبی کے لیے یہ امکان تھا کہ نبی نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ گئی۔ تو گویا کہ یہ جو 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک طلاق کی کیفیت، وہ سورہ طلاق، وہ بھی پوری 12 آیات ہے، 2 رکوع ہیں، اور لیکن یہ کہ حد اعتدال سے زیادہ تجاوز اور دلجوئی، یہ بھی غلط ہے، اور اس کے لیے بحث جو ہے یہ سورہ تحریم میں آ رہی ہے۔ اس کی بھی 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، تو یہ ایک بہت ہی حسین جوڑے کی شکل میں ہے سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ اب آئیے ہم لفظ برس مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے۔
آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے نبی، اپنے حبیب کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ الفاظ اگرچہ اس کے اندر ایسے ہیں کہ جس میں ایک طرح کی ناراضگی کا احساس ہے کہ آپ سے یہ غلط ہوا ہے، لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اصل میں یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جن کا پس منظر جب تک معلوم نہ ہو اور جو بھی اس کی شان نزول ہے وہ معلوم نہ ہو تو اس کا مفہوم معین کرنا ممکن نہیں ہے، یہ بھی اور اس سے اگلی بھی۔ تو یہ چیز جو ہے ذرا ہمارے ہاں جو روایات میں دو باتیں ملتی ہیں کہ جس میں حضور نے اپنی ازواج کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک حرام کر لیا اپنی ایک ایسی شے کو کہ جو اللہ کی طرف سے جائز تھی۔ اس کے بارے میں دو آراء ہیں، دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور کا معمول تھا کہ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک گشت کرتے تھے، دو دو چار چار منٹ تمام ازواج کے ہاں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باری تو آتی تھی کہ ہفتے 10 دن کے بعد جو رات کو رہنا ساتھ ہے وہ تو راتیں معین تھی۔ تو اب گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ملاقات کا وقت نہ ہو تو پھر ایک ہفتے یا 8 دن جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ علیحدگی رہی۔ تو آپ نے یہ معمول بنایا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک چکر لگاتے تھے، 4-4 5-5 منٹ جو ہے تمام ازواج مطہرات سے مزاج پرسی ہو گئی، کوئی خاص معاملہ ہوا وہ پوچھ لیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک موقع پر حضور کو جو اپنی خاص زوجہ تھیں زینب بنت جحش، ان کے ہاں دیر لگنے لگی۔ تو اب یہ ایک جو ہے چرچا ہوا باقی ازواج میں، کیا بات ہے اب حضور جو ہے ہمارے پاس جتنا وقت لگاتے ہیں اس سے زیادہ وقت جو ہے زینب کے ہاں بسر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت زینب کے ہاں کہیں سے ہدیے کے طور پر شہد آ گیا تھا، اور وہ شہد جو تھا مغافیر کا کوئی ایک خاص پھول ہے جس سے کہ ان کی مکھیوں نے چوس کر جو ہے اس کا رس نکالا تھا، اس میں ایک طرح کی ہیک ہوتی تھی۔ حضور جب بھی جاتے تھے حضرت زینب کے پاس تو وہ حضور کو پیش کرتی تھی کہ یہ آپ شہد نوش فرما لیں۔ اس کے نوش فرمانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا، تو اب کچھ ان لوگوں نے پروگرام بنایا، بعض نے دو نے، جن میں سے اکثر کا خیال یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ علی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محترم اس حوالے سے سمجھی جاتی تھی کہ ایک ابو بکر کی صاحبزادی ہے، ایک حضرت عمر کی صاحبزادی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو انہیں یہ چیز کھلی کہ آپ کو زیادہ وقت وہاں لگتا ہے، تو جب ان کے پاس آئے تو ان کا حضور آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب مغافیر کی بو کا لفظ سن کر حضور نے یہ قسم کھا لی کہ اچھا یہ میں شہد کھایا کرتا تھا زینب بنت جحش کے ہاں، اب میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ یہ واقعہ ایک ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ گرفت فرمائی کہ شہد جائز ہے، حلال ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے بالکل روا ہے۔ اب بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ اپنے اوپر ایک شے کو حرام کیوں کر؟ حالانکہ حرام نہیں تھا یہ تو صرف یہ کہ اپنے ذاتی طور پر استعمال نہیں کروں گا، لیکن نبی کا ایسا فعل بھی بہت زیادہ دور رس نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہیں اونٹ کا گوشت مرغوب نہیں تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وجہ مفاصل آرتھرائٹس کی تکلیف تھی اور اطباء نے منع کر دیا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس سے مغالطہ یہ ہو گیا بنی اسرائیل میں کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور ان کی طرف سے اعتراض ہوا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتے تو یہ ہے کہ اسی سلسلے جو ہے ذرری کی کڑی ہے یہ بھی جس کے تمام انبیاء ہیں، لیکن ہماری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، انہوں نے حلال کر دیا۔ تو یہ اس مغالطے کی وجہ سے، لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً روک ٹوک کر دی کہ اے نبی ایسا نہ کیجئے، یا ایھا النبی لما تحرم، حالانکہ حضور نے حرام نہیں کہا لیکن اپنے اوپر پابندی لگا لے، نبی کیوں، کس لیے؟ ایک جائز چیز ہے، ایک چیز آپ کے لیے روا ہے، جائز ہے، آپ کے لیے قطعاً اس کے اندر مباح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو صرف اس لیے کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ مشفق متعطف۔ اور ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جب آئی ہیں حضور کے حرم میں شامل ہوئی ہیں، جو کہ مقوقس شاہ مصر نے ہدیتاً بھیجی تھی 2 کنیزیں حضور کو۔ جب حضور کا نامہ مبارک دعوتی پہنچا تھا اسے، تو اس نے ایک تو گھوڑا بھیجا تھا اور دوسرے یہ کہ 2 کنیزیں ہدیتاً۔ تو ان میں سے ایک ماریہ تھیں،
وہ ماریا قبطیہ اسی لیے کہلاتی، کاپٹک، میری دی کاپٹک، کیونکہ وہ مصر سے آئی تھی، لہذا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کچھ رغبت ہو گئی تو اس پر بھی چہمے گوئیاں ہونی شروع ہوئی، اور ازواج نے کچھ پوچھ گچھ شروع کی تو حضور نے قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں ماریا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. تو یہ بھی ایک بات غلط تھی، وہ آپ کے لیے جائز تھی، حلال تھی، سب کچھ تھا، لہذا اس پر بھی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے کوئی قسم کھا بیٹھنا یا اس کے اوپر پابندی اپنے اوپر لگا دینا صحیح نہیں تھا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. یہاں ہمارے دور حاضر کے مفسرین میں سے ایک نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. قد فرض اللہ لکم کا ترجمہ کیا ہے کہ تم پر لازم کر دیا ہے اللہ نے اپنی قسموں کو کھولنا، حالانکہ یہاں فرض علیکم نہیں ہے، فرض لکم، تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کھولنے کا. قسمیں اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی ہے اسے کھولنا چاہتے تو اللہ نے شریعت کے اندر اس کا راستہ مقرر کر دیا ہے. لہذا اگر آپ نے قسم بھی کھا لی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ لام اور اعلیٰ کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. فرض اللہ لکم اور فرض اللہ علیکم، اللہ نے تم پر لازم کر دیا، واجب کر دیا کہ تم اپنی قسم کھول دو، نہیں، تمہارے لیے راستہ کھولا ہوا ہے، اللہ نے اس کا راستہ شریعت کے اندر مقرر کر دیا ہے. سورہ مائدہ کی 89ویں آیت ہے کہ جس میں اس کا کفارہ جو ہے بیان کر دیا گیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی چہبے گوئی شروع ہو جاتی ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے ازواج مطہرات آپ کی جو ہے بعض ان میں سے وہ کوئی جتھا بندی کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مولا ہے، آپ کا رفیق ہے، آپ کا نگہبان ہے، آپ کا پشت پناہ ہے، آپ کا حامی ہے، مددگار ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب کہ نبی نے اپنی ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی. اسرہ فعل ماضی بنے گا، اسرار کے سر سے بنا ہے یہ. تو اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو چھپانا، اور اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی شے کو راز کے طور پر کسی کو بتانا. اور عجیب بات یہ کہ اسرار کے معنی یہ بھی ہے کہ بھید کو کھول دینا. یہ یعنی دو طرفہ اس لفظ کے معنی ہے. تو اسرہ یسر اسرارا 3 معنی دیتا ہے. یہاں اس کے معنی کیا ہے؟ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب بطور راز بتائی نبی نے اپنی ایک اہلیہ کو ایک بات. فلما نبات میں ہی، تو جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا نبی پر، یا نبی کو حاوی کر دیا اس پر، یعنی نبی کے علم بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. اب یہاں ایک نکتہ ہے باریک سا، اگرچہ ہم اس طرح کی بحثوں میں زیادہ پڑھا نہیں کرتے، لیکن دیکھیے یہ گھریلو معاملے کی بات ہے. اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور کو از خود معلوم نہیں ہوا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا. غیب کا علم حضور کو از خود حاصل نہیں ہو سکتا تھا، غیب کا علم اللہ دیتا تھا تو وحی کے ذریعے سے جو چیز بھی ظاہر کر دے، یہ اس کا اختیار ہے. ہم اس کے اوپر کوئی حد بندی بھی نہیں لگا سکتے. اللہ نے کیا کچھ دیا حضور کو، کیا نہیں دیا، اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے اس کا حساب کتاب ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہ بات کہ آپ کی اس زوجہ محترمہ نے وہ بات جو ہے راز کسی اور کو بتا دی ہے، یہ اللہ نے بتائی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب انہوں نے اس کو کھول دیا، بتا دیا کسی کو، یہاں یہ نہیں بتایا کس کو بتایا. أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے نبی کو مطلع فرما دیا اس پر. عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو حضور نے جتلا دیا اس کا کچھ حصہ. وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور کچھ سے آپ نے گویا کہ ایک طرح سے نظر جو ہے ہٹا لی، اپنی صرف نظر کیا. فلما نبأها به، جب حضور نے جتلایا اپنی ان زوجہ کو کہ یہ میں نے تم سے راز کی بات کہی تھی اور تم نے یہ راز کھول دیا، تم نے غلط کیا ہے. حالانکہ بیویوں کے لیے جو اوصاف آئے ہیں سورہ نساء میں، تو وہاں پہ الفاظ خاص طور پر یہ آئے ہیں، حافظات للغیب، الرجال قوامون علی النساء، تمام جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، تو یہ غیب کے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنا قرب ہوتا ہے کہ شوہروں کے راز بیویوں کے معلوم ہوتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں تو وہ بھی بیویوں کے علم میں ہے. لہذا اس میں ایک رازداری کا معاملہ جو ہے خاندانی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. فلما نبأها به، تو جب
حضور نے ان کو جتلا دیا کہ تم نے تو یہ تمہارا راز، تم نے غلطی کی ہے، یہ راز کھول دیا۔ قالت من انباک ھذا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ معذرت خانہ روش اختیار کریں، شرمندگی ہو، تو جیسے ہوتا ہے عام طور پر میاں بیوی کے اندر جو بے ساختگی ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، تو فوراً کہا آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی یہ کہ یہ ایک دم یہ ذہن گیا کہ میں نے جس دوسری زوجہ محترمہ کو یہ بات بتائی ہے شاید انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کی طرف سے خیانت ہو گئی۔ ہوتا ہمیشہ یہی ہے عورتوں میں خاص طور پر کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے نہ کہنا، اب وہ آگے کہے گی دیکھو میں تم سے کہہ رہی کسی اور سے نہ کہنا، اور ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہوتے پھر وہ جو پہلا جہاں سے معاملہ چلا تھا پھر وہی پہنچ جائے کہ یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں، خاص میرا تمہارا تعلق ہے، تم آگے کہیں نہ کہنا۔ یہ بات جب جو ہے اس طرح ہوئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ شرمندگی ہوتی، تو ایک خاص یوں سمجھیے بے تکلفانہ تعلق شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے کہ ذرا شوخ انداز تھا، یہ بجائے اس کے کہ اس میں ایک احساس ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معذرت خواہانہ انداز ہوتا۔ من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، اب اس کے اندر بھی غصے کا انداز ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم اور خبیر ہے، جو سب کچھ علم رکھنے والا ہے اور جو ہر شے سے باخبر ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اب یہ ان دونوں سے خطاب ہو رہا ازواج سے۔ عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں تھے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، اور ان کے درمیان بہت ہی آپس میں محبت تھی، بہت ہی یوں سمجھیے قرب تھا، ایک دوسرے پر بہت اعتماد تھا۔ لیکن بات وہی ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے بیویوں کو اگر آپ نے اتنا لیٹیچیوڈ دے دیا ہے اور ان کی دل جوئی جو ہے اس حد تک آپ کر رہے ہیں کہ ان میں ایک ایلیمنٹ جو ہے شوخی کا پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے لیے کہ خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے جو سنجیدگی ضروری ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ ان تتوبا الی اللہ، اب اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کر لو، فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں۔ یہ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، یہاں خاص طور پر اہل تشیع نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں چونکہ ان کے اندر ایک بغض ہے، خاص طور پر حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عمر ان کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہیں، اس حوالے سے انہوں نے اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے بہت دور دور تک پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو گناہ آلودہ ہو چکے ہیں، یہ ترجمہ کیا ہے۔ اس پر بہت عمدہ بحث لکھی ہے مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں، دل میں تو احساس ہو چکا غلطی ہوئی ہے، دونوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک وہی پہلو جو ہے وہ ناز والے نیاز کیا جانے، بیوی کو جو اپنا ایک ہوتا ہے ایک اعتماد شوہر کے اوپر، اور اس کے اندر جو ایک بے تکلفی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ مانگ لیں معافی چاہیں حضور سے بھی، اللہ سے بھی استغفار کریں، اس کے بجائے یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر رہی ہیں، معذرت کرنے میں جو ہے وہ زبان نہیں کھل رہی۔ تو اس یہ ترجمہ ہے ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے پشیمانی۔ جو توبہ کا اصل جو جوہر ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے ضمن میں کہ توبہ کا آغاز کیا ہے؟ اپنے کیے پر پشیمان ہو جانا، نادم ہو جانا، یہ نقطہ آغاز ہے۔ تو فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں۔ یہ عربی زبان کے کئی الفاظ ہیں، رغبت، رغبہ الہ، رغبہ عن، رغبہ الہ کسی شے کی طرف رغبت رکھنا، اور رغبہ عن کسی شے سے نفرت کرنا، یہ الٹے معنی ہو جائیں الہ اور عن سے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے وہ پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے سغف، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ الہ آئے تو وہ کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، اور عن آئے تو اس سے متنفر ہو جانا۔ تو یہاں اگرچہ نہ الہ ہے اور نہ ہی عن ہے، لیکن یہاں پر جو کنسٹرکشن ہے جملے کی ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، ورنہ تو پھر یہ کہ یہاں پہ آگاہ آنا چاہیے تھا کہ خبر کیا ہے، ان تتوبا الی اللہ ہے، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور تمہارے دل تو گناہ آلود ہو ہی چکے ہیں، تو اب آگے کیا، پھر تم توبہ کرو، توبہ کرو، جلد از جلد کرو، یہ الفاظ آنے چاہیے تھے، لیکن یہاں وہ نہیں ہے۔ ان تتوبا الی اللہ ہے، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو
اور فقط سقط کو تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تمہیں ندامت ہو گئی ہے، تو تم یہ کہ زبان سے بھی کہو، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لو، اور حضور سے بھی معافی چاہو، اللہ سے بھی معافی چاہو۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے جتھا بندی کی حضور کے خلاف، یعنی اپنی اسی ناز والے نیاز کیا جانے اسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ اڑی رہ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ، اب یہاں پر بڑی سخت جو ہے وہ تنبیہ کے الفاظ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات حضور کی طرف بھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں تخاطب کے اندر کہ بہت سخت ہوتے ہیں، جن کا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اللہ کا معاملہ ہے۔ تو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تظاہرہ کہتے ہیں، ظاہر کہتے ہیں پیٹھ، اور تظاہرہ جو ہے وہ ہے پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کسی کام کے لیے کھڑے ہو جانا۔ تو یہ مظاہرہ جو ہمارا ہوتا ہے، لوگ جمع ہو گئے کسی شے پر مظاہرہ، وہ یہی سے ہے۔ ان تظاہرہ علیہ، اگر تم ان کے خلاف، اب دیکھیے یہاں علی آ گیا، خلاف کے لیے آئے گا علی۔ ان تظاہرہ علیہ، اگر ہمارے نبی کے خلاف تم محاذ آرائی کرو گی، فإن اللہ هو مولاه، تو اللہ ان کے مولا ہے، اللہ ان کا دمساز ہے، رفیق ہے، پشت پناہ ہے، وہ جبریل ہو، اور جبرائیل بھی ہے، وہ صالح المومنین، اور تمام صالح اہل ایمان، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے ملائکہ بھی ان کے پشت پناہ ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر وہ جو ایک تعلق ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کے مابین، اس میں ذرا سا تجاوز کہ دل جوئی ذرا اتنی بڑھ گئی۔ حضور کی طبیعت میں رافت اور رحمت تھی، بہت نرمی تھی، بہت شفقت تھی، اسی لیے قرآن مجید میں 2 جگہ آپ سے کہا گیا ہے منافقوں پر آپ سختی کیجئے، سختی کیجئے، سختی کیجئے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجئے ان پر۔ لہٰذا یہ کہ یہ جو آپ کی طبیعت کی نرمی تھی، اس کی وجہ سے اگر کچھ ازواج مطہرات کے اندر، میں پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، کچھ شوخی پیدا ہو رہی تھی، تو اس کو بھی ٹوک دیا گیا کہ نہیں، خاندان کے مقدس ادارے کے اندر یہ چیز بھی نقصان دہ ہے، اور یہ بھی اس کی چولوں کو ڈھیلا کر دینے والی ہوگی، لہٰذا اس سے بچو۔ مشفق متعطف ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت مبارکہ پر ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما گفتگو میں کر چکا ہوں، لیکن سیرت کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو اس کے ضمن میں بیان ہو جانا مناسب ہے، کہ جس میں واقعتاً ایک جو ہے کیفیت بن گئی تھی کہ ازواج مطہرات نے ایک جتھا بندی کی تھی اور حضور پر دباؤ ڈالا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے ہاں تو فقر تھا، جب مسلمانوں کے عام گھروں کے اندر بھی کچھ آسودگی پیدا ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ فطری طور پر ازواج مطہرات کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ اب تو ہمیں بھی کچھ کشادگی حاصل ہو جانی چاہیے، کچھ خرچ میں نفقہ ہمارا زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ تو انہوں نے نفقات کا مطالبہ کیا، اور اس کے ضمن میں سب نے جتھا بندی کر لی مل کر، جیسے ہمارے ہاں ٹریڈ یونینزم ہوتی ہے، تو سب نے جو ہے اس طریقے سے حضور سے بیک زبان جمع ہو کر، مجتمع ہو کر مطالبہ کیا کہ ہمیں خرچ زیادہ دیا جائے۔ اس کے ضمن میں روایت جو آتی ہے وہ ہے واقعتاً ایسی کہ جس پہ اس لفظ تظاہر جو ہے اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے حضور کی حیات طیبہ کا، واقعہ ایلا۔ حضور نے جب یہ دیکھا کہ ان کا دباؤ مجھ پر بہت بڑھ رہا ہے تو آپ نے ایلا کا اعلان کر دیا کہ میں تم سب سے تعلق منقطع کرتا ہوں عارضی طور پر۔ ایلا یہ ہے کہ اب زن و شو کا تعلق میرا تمہارا نہیں رہے گا، یہ ایلا ہے۔ 1 مہینہ اس طرح گزرا اور خبریں یہ اڑ گئیں کہ حضور نے ازواج کو طلاق دے دی۔ اس سے یہ کہ بڑی ایک سراسیمگی پیدا ہو گئی مدینے کے اندر، صحابہ کرام میں بڑی بے چینی، پریشانی۔ تو اس کے صورت میں جو ہے
خاص طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ دونوں انہوں نے ہمت کی، جرأت کی، انہی کا یہ مقام اور مرتبہ بھی تھا کہ حضور سے جا کے گفتگو کریں۔ تو یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے حوالے سے موجود ہے، انہوں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے فرمایا تو حضور نے جواب دیا کہ ہن کما ترا یسألننی النفقہ، یہ جو میری بیویاں ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ میں نفقہ، ان کا مال، ان کا جو خرچہ ہے وہ بڑھاؤں، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو اس کا ذکر جو ہے، اور دوسرا سورہ احزاب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہ اگر تو تم طالب ہو حیات دنیاوی کی، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی شوکت، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی جو بھی آپ دولت چاہیں، وزینتها، اور وہاں اس کی زینت اور زیبائش چاہتے ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال دنیاوی اس میں سے دے کر، واسرحکن سراحا جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا۔ میرے گھر میں رہنا اگر ہے تو یہی فقر، یہی فاقہ، یہی تنگی تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد وہ جو دھمکی دی گئی تھی، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اب اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، ہو سکتا ہے کہ اس کا رب، یعنی محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالی، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اگر وہ تم سب کو طلاق دے دے، أَن يُبْدِلَهُ، تو ہو سکتا ہے، بلکہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمہاری جگہ بدل دے کر تمہیں تمہاری جگہ پر ایسی بیویاں دے گا، ازواجن خیرم منکن، جو تم سب سے بہتر ہوں گی، مسلمات۔ اب یہاں پر 7 یا 8 جو ہیں اوصاف آ رہے ہیں، گویا کہ یہ اوصاف ہے کہ جو کسی مسلم خاتون کے اندر بہت ہی مطلوبہ ہیں، پسندیدہ ہیں، جس کی بنا پر کہ وہ عورتوں میں اچھی عورت شمار ہوگی۔ مسلمات، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والی ہیں۔ مومنات، اللہ پر، آخرت پر، کتاب پر، وحی پر، رسالت پر یقین رکھنے والی ہیں۔ قانتات، فرما بردار، فرما برداری کرنے والی ہیں، فرما برداری اللہ کی بھی اور فرما برداری شوہر کی بھی، شوہر کی فرما دی۔ فالصالحات قانتات، اچھی بیویوں کی پہلا جو وصف بیان ہوا، پہلی صفت وہ یہی ہے، قانتات، توبہ کرنے والی ہیں۔ یا آپ نوٹ کریں گے کہ یہ تائبات کا لفظ جو ہے اس کے بالکل مرکز میں آ رہا ہے۔ یہ اصل میں 7 بنتے ہیں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ویسے گنتی میں 8 ہو جائیں گے لیکن 7 ہیں، در حقیقت ایک جوڑا بل کر ایک ہی بنتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ درمیان میں، سینٹر میں تابہ، چونکہ اس سے گفتگو ہو رہی تھی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو توبہ کرنے والی ہیں، یعنی غلطی ہو جاتی، کس سے نہیں ہوتی؟ ہر انسان، جو حضور نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب، تمام انسان خطا کار ہو، انتہائی خطا کار ہو، اور تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے، پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہاں توبہ کا لفظ درمیان ملا ہے۔ تو عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات، عبادت گزار، بہت عبادت کرنے والی ہیں۔ تو عابدات، سائحات، یہ سیاحت کا لفظ آتا ہے اصل میں پرانے زمانے میں، جب لوگ جو ہے وہ دنیا کو، اپنے یہ شہری زندگی اور اپنی تمدنی زندگی چھوڑ کر کئی جنگلوں میں جا کے دھونی رما لیتے تھے اور دنیا کی لذتوں سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے تھے۔ یہ سیاحت ہوتی، گھومتے پھر رہے ہیں، بس آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں، یہاں ڈیرا ہے، وہاں ڈیرا ہے، بس خیریت، کوئی گھر بنائے، کوئی بار نہیں۔ لیکن اسلام میں رہبانیت کی نفی کے بعد اب اس سائحات کا اور سائحون کا جو ہے مطلب ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی، لذات دنیاوی جو ہے اس کی طلب میں نہ ہونا، اس سے کنارہ کش رہنا۔ زہد اسی کو کہتے ہیں۔ زہد اس کا ہے کہ انسان بس جو منیمم ہے اس پر گزارا کرے، یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا ہے، نہیں، کھانا تمہارا حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ تمام حقوق بھی تمہیں ادا کرنے ہیں، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، لیکن یہ ہے کہ بس وہ کم سے کم پر گزارا کیا جائے۔ سائحات،
سیبات و ابکارا. اب یہ جو سیبات و ابکارا ہے یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک ہی وصف ہے، کیونکہ یہ دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے. سیبہ اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے سے کسی کی شادی میں رہی ہو، کسی کے نکاح میں رہی ہو، اب اس کے بعد بیوہ ہو گئی ہو تو سیبہ اسے کہتے ہیں. شوہر آشنا جو پہلے بھی کسی کے نکاح میں رہ چکی ہوں. اب کارا یہ ہے کنواریاں. اب ظاہر بات ہے کہ ایک عورت میں دو وصف یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر ان کو دو شمار کریں گے تو یہ 8 اوصاف ہو گئے، لیکن ان دونوں کو تو ایک شمار کرنا ہوگا تو 7 اوصاف ہیں. اور 7 میں مرکزی جو ہے وہ تائبات. اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے درس میں، کیونکہ جو سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں توبہ کے ضمن میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آئی ہے. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. اب اس کے بعد وہ مضمون آ رہا ہے جس کا میں نے خاص طور پر اگر اشتہار آپ کی نظر سے گزرا ہو تو اس میں جو حوالہ دیا تھا، اس خاندان کے ادارے میں سربراہ جو ہے، اس سربراہ کا جو ہے وہ کیا رول ہے. اس ضمن میں ایک تو اب نیگیٹو رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. نیگیٹو وہ سورہ تغابن میں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اب یہاں دیکھیے ایک رول دیا جا رہا ہے جو پازیٹیو ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی اہل و عیال کو بھی آگ سے. یہ پازیٹیو رول ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف بچوں کے لیے خوراک فراہم کرنے کے ذمہ دار ہو تو تمہارا بہت غلط خیال ہے. صرف یہ کہ انہیں پالنا پوسنا تمہاری ذمہ داری ہے، بہت غلط خیال ہے. ان کی صحیح تربیت، انہیں اس رخ کے اوپر تربیت دینا کہ وہ جہنم سے بچ سکیں. بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ پازیٹیو رول ہے. یہ سمجھنا چاہیے تمہاری ذمہ داری ہے، تم پوچھے جاؤ گے. مشفق طفل. چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، جو مسئول ہے، ذمہ دار ہے. جو بھی بھیڑیں بکریاں جو ہیں اس کے گلے کے اندر دے دی گئی ہیں، ان میں سے ایک ایک کا حساب اس کو دینا پڑے گا. مالک پوچھے گا میری بھیڑ کہاں گئی؟ تم صبح لے گئے تھے اس کو باہر چرانے کے لیے، وہ کہاں ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ بھیڑیں عطا کر دی ہیں، اس کو اولاد دی ہے، بیٹے بیٹیاں دی ہیں، ایک بیوی دی ہے یا ایک سے زائد دی ہیں، اس کے گھر کے اندر ہیں، اس کے تابع ہیں. ان سب کے بارے میں اس شخص سے، سربراہ خاندان سے باز پرس ہوگی. تم نے انہیں کس طریقے سے رکھا، کیا تربیت دی، کس رخ پر چلایا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلا اپنا مقصد جو ہے نصب العین یہ بنانا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے. یہ اس کا نصب العین ہو، جنت مل جائے اور جہنم سے نجات مل جائے. زندگی میں نصب العین اس کے سوا کچھ نہ ہو. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر جو بھی اپنی سی کوشش ہے انسان کرے، اور سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچائے آگ سے. علیکم انفسکم ایک آیت آئی ہے سورہ مائدہ میں کہ فائنل انالیسس میں ہر شخص پر اپنی ہی ذمہ داری ہے. ظاہر بات ہے نبی کتنی ہی دعوت دے، کتنی ہی دعوت دے، کتنی ہی دعوت دے، جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا. اب اس کے نہ ماننے کا کوئی وبال نبی پر نہیں ہے، مسئولیت نہیں ہے کہ اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے اس شخص نے کیوں نہیں مانا. یا ماننے کا اختیار یا نہ ماننے کا اختیار اللہ نے لوگوں کو دے رکھا ہے. اسی طریقے سے اپنی طرف سے کوشش پوری کرو. علیکم انفسکم آخری جو انالیسس ہے اس میں تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ہے. لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اذا اہتدیتم، جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ضروری نہیں ہے، لوگوں کو دعوت دینی ضروری نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی میں یہ سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے فوراً بعد اس آیت کا غلط مفہوم لیا جانے لگا کہ کوئی دعوت اور تبلیغ کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو قرآن میں کہا گیا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. تو حضرت ابو بکر نے باقاعدہ اجتماع منعقد کیا، خطبہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا معنی غلط لے رہے ہو. لوگوں کو دعوت دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فرض ہے. یہ اگر نہیں کر رہا تو تم خود پکڑے گئے. وہ کسی اور نے مانا یا نہیں مانا یہ تو دور کی بات ہوگی، تم ایک فرض کے تارک ہو گئے ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، پھر بھی اگر وہ بگڑ گیا ہے، نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے، اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن یہ پازیٹیو رول قوا انفسکم. یہی وجہ ہے کہ حضور اکثر خطبوں میں فرماتے تھے
کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی اللہ کا تقوی اختیار کر۔ یہ آپ نے اپنے آپ کو کبھی اس سے بری نہیں کیا ہے، بلکہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے، محاسبہ اخروی کا احساس رکھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ جو آگ سے بچنے کی جد و جہد ہے، بڑے فطری انداز میں اپنے آپ کو بچاؤ، اینڈ نیکسٹ ٹو یور سیلف یور فیملی۔ بیوی ہے آپ کی، یا فرض کیجئے کہ بیوی جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گئی ہے، شوہر ابھی غلط رستے پر ہے بہت سی مثالیں، آج کل بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی، تو وہ بیوی کے لیے یہ کام ہوگا کہ وہ جتنا بھی ممکن ہو، جس طریقے سے بھی ممکن ہو، جس طرح سے بھی اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ شوہر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ لہذا یہ کہ اپنے ذات سے نکلنے کے بعد فوراً اپنے زوج یا زوجہ کو اور پھر اپنے جو بچے ہیں ان کو بچانے کی فکر کرو۔ اس کے بعد آتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اپنے قرابت داروں کی طرف متوجہ ہوگا، رشتہ داروں کی طرف جائے گا، پھر یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی دعوت دی جائے گی، پھر یہ کہ پوری نوع انسانی کو دعوت دی جائے گی۔ لیکن دعوت کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کا نقطہ آغاز انذار آخرت ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اور حضور کا تو یہ تعامل تھا کہ آپ اپنی قریب ترین جو خواتین تھی رشتہ دار ان کو لے کر بیٹھتے تھے اور آپ فرماتے تھے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر، نور چشم، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں مجھے کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا، اختیار اللہ کا ہوگا، اور ان کے سامنے تیرے عمل ہوں گے جو سامنے پیش آئیں گے۔ یا صفیہ تو عمت و رسول اللہ، اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھپھی، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، انقذی نفسک من النار، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو آگ سے، فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اب اس نار کی شدت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی۔ انسان تو بنیں گے ہی، جہنمی جو ہوں گے مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، برے اعمال والے ہوں گے، وہ مسلمان تھے لیکن یہ کہ ان کے برے اعمال کا پلڑا جو ہے بھاری ہے تو جہنم میں تو جائیں گے۔ البتہ اگر دل میں ایمان ہے، واقعی حقیقی یقین والا ایمان کسی درجے میں بھی ہے، تو پھر وہ اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق سزا پا کر وہاں سے نکال لیے جائیں گے، لیکن ایک دفعہ تو جانا ہوگا۔ اس حوالے سے فرمایا وہ آگ کیسی ہے کہ اس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے، پتھر بھی۔ پتھر کا یوں ہو سکتا ہے، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ آگ کے جس کا ایندھن پتھر ہو اس کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک کوئلہ ہمارے ہاں لکڑیوں سے بنتا تھا، اور ایک وہ جو پتھر والا کوئلہ آتا ہے اس کی جو حدت ہوتی تھی، اس کے اندر جس قدر تمازت ہوتی تھی، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں ایک رخ یہ بھی ہے کہ یہ جو اصل مخاطب تھے قرآن مجید کے اولین، تو وہ بتوں کو پوچھتے تھے، وہ پتھروں سے بنے ہوئے تھے، کہ جب تمہیں جھونکا جائے گا اس جہنم میں تو تمہارے ان بتوں کو بھی جھونکا جائے گا، وہ بھی جلیں گے، تاکہ تمہاری حسرت میں اضافہ ہو جائے کہ ہم انہیں معبود سمجھتے رہے، ہم ان کے سامنے متھے ٹیکتے رہے، اور یہ بھی ہمارے ساتھ اسی جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، اب آ رہا ہے اس کا جو اہم ترین حصہ ہے آیت کا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے فرشتے معمور ہیں، وہاں کے کارندے جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، سخت دل، وہ بہت زبردست ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے یہ تمہارے لاڈلے جن کو تم نے بہت گھی شکر کھلایا ہے اور بہت اچھی تعلیمیں دلائی تھیں اور بڑے اونچے عہدوں پر دنیا میں پہنچا دیا تھا، جب تمہارے سامنے آگ میں جلیں گے تو اس وقت ان کے نالہ و شیون سے، ان کے آہ و فغاں سے، ان کی چیخ پکار سے کسی فرشتے کا دل پسیجے گا نہیں، کسی کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو ہے وہ فرشتے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، غلیظ القلب، سخت دل والے، اور شداد، بہت سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں وہی کا جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ ملائکہ کے بارے میں جان لیجئے، یہ بات اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے کہ ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے۔
قطعاً کوئی اختیار نہیں. They do what they are commanded to do, that's all. قرآن مجید میں اس کو کھول دیا گیا ہے. چنانچہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، سورہ مریم میں فرمایا کہ حضور کے اس شکوے کے جواب میں کہ جبرائیل ہمیں تو انتظار رہتا ہے وحی کا، آپ زیادہ زیادہ وقفہ ڈال کر آتے ہیں، تو ان کا جواب جو دیا گیا ہے کہ اے نبی ہم اپنی مرضی سے اتر ہی نہیں سکتے. لا نتنزل الا بامر ربک، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے. لہو ما بین ایدینا، اس کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور اس پر بھی کہ جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اب دیکھیے میرے آگے میرے پیچھے، آگے اور پیچھے کے درمیان کون ہے؟ میں ہوں. تو میں تو کلیتاً حکم رب کے تابع ہوں، جب اس کی مرضی اس کا حکم ہوتا ہے میں آتا ہوں. یہ ہے اصل میں شے. اس لیے کہ ذرا بھی اگر آپ غور کریں گے تو یہ دنیا میں جو الہہ کا تصور ہے، در حقیقت ظاہر بات ہے دنیا شروع ہوئی ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. حضرت آدم مومن نبی اللہ کے، یہ بعد میں کہاں سے آ گئے یہ الہہ؟ یہ در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ معمور کیے ہوئے، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، یہ سورج کا فرشتہ ہے، یہ چاند کا فرشتہ ہے، اس کے ذمہ یہ کام ہے، اس کے ذمہ یہ کام ہے، اس کو بارش کا فرشتہ ہے، یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، فرشتے ہیں. لیکن یہ کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں جب یہ اتنے برگزیدہ ہیں اور انہیں خدا کی بیٹیاں بھی قرار دے دیا عرب والوں نے، تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہیں یہ، اور ان کے ہم تصویریں بنائیں لات اور عزا اور منات، اور ان کو بھی پوجیں تاکہ یہ ہم سے خوش ہوں، تو ہم پر مہربانی ان کی زیادہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مہادیو وہ اللہ ایک ہے. مہادیو تو ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتے، مہا تو ایک ہی ہوگا، لیکن پھر دیوی اور دیوتا یہ بے شمار ہیں. اسی طرح اللہ ایک تھا عرب میں، لیکن آلہہ بے شمار تھے. جیسے کہ یورپ میں بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اومنی پوٹنٹ، اومنی شین، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، جہاں بھی کہیں ہو تم ہوا معکم اینما کنتم. لیکن یہ کہ اس کے نیچے گاڈز اینڈ گاڈیسز، تو یہ گاڈز اینڈ گاڈیسز، دیویوں اور دیوتاؤں اور آلہہ کا تصور کیا ہے؟ یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ہمیں ملائکہ سے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے 2 فرشتے میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن مجھے کسی تکلیف میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذرا یہ مدد کر دو. نہیں، اللہ سے مدد کی درخواست کرو، اللہ جس ذریعے سے چاہے کرائے. وہ کسی فرشتے کو بھیجے، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو آم کھانے پیڑ نہیں گرنے. لیکن ہم نہ ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں، نہ کسی نبی کو پکار سکتے ہیں. پکارنا جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. یہ ہے در حقیقت توحید فی الدعا. تو یفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اور پھر آخری بات آ رہی ہے اس ضمن میں، اس روز کہہ دیا جائے گا اے کافرو، آج اب یہاں اعمال ہے. دنیا میں وہ اعمال تمہیں شوگر کوٹڈ معلوم ہو رہے تھے، اس کے اندر تلخی تھی. اب کنین کی گولی، اس کے اوپر اگر آپ نے شوگر کوٹ کر دیا تو بڑے آسانی سے آپ کھا جائیں گے اس کو، لیکن ہے تو کڑوی. اب ہوا یہ کہ تم نے حرام خوریاں وہاں کی تھی، وہ بڑی پلیزنٹ معلوم ہوئی، بہت اچھی لگی، لیکن اب ان کی اصل تلخی جو ہے تم پر ظاہر ہو گئی ہے. لیکن ہے وہی تمہارے اعمال، وہی تمہارے سامنے رکھ دیے گئے. اللہ تعالی ہمیں اس روز کی رسوائی سے اور ناکامی سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رب رحیم مشفق متعال